بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ میں آج بصیر آفریدی صاحب جو قطر سے ہمارے ناظر ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑی دلچسپی سے، دل جمعی سے ہمارے ہر ویڈیو کو سنتے ہیں اور اس پہ تبصرہ و تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن بالآخر لندن پلان کا جو آخری حربہ تھا اور آخری جو نقطہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ عمران صاحب کے خلاف پہلے مقدمات بنانے تھے، بن گئے، 200 کے قریب گرفتاری کرنی تھی، گرفتاری ہو گئی، ایک دفعہ گرفتاری ہوئی، رہائی ہوئی، پھر گرفتاری ہو گئی، سزا دینی تھی، سزا دے لی، نائل کرنا تھا، نائل کر دیا، سیاسی جماعت کو، ان کی پی ٹی آئی کو انتخابی میدان سے بلہ چھین کر باہر کرنا تھا، وہ وقتی طور پہ باہر کر دیا گیا۔ اب اس پہ جو مخالفین تھے، 14 جماعتی اتحاد اور کچھ جماعتیں جو بعد میں بنوائی گئیں پی ٹی آئی میں سے نکلے ہوئے غدار لوگوں کی، وہ بھی، اور پھر باقی جو کچھ بھی ہے سسٹم پورا، سارے کے سارے اکٹھے ہونے کے باوجود پوری دنیا کے تجزیے کہہ رہے ہیں کہ 70% پلس عمران خان ہے اکیلا، اور باقی سارے 30% ہیں۔ اور اگر وہ الگ الگ کھڑے ہوں تو میرے خیال میں کسی کو 0.1% آئے گا، کسی کو 3% آئے گا، کسی کو 1% آئے گا، کسی کو 2.5% آئے گا۔ اس سے زیادہ مقبولیت ان کی عوام میں نہیں ہے۔ بہرحال انتخابی نشان چھیننے کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ بغیرتی، بے شرمی اور ڈھٹائی کی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے، وزیر اعظم بے شرم ہے یا بے خبر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں کچھ مسائل ہیں، کچھ رکاوٹ ہے، تو ہم ایکشن لیں گے۔ شرم کرنی چاہیے۔ آج سارا دن گجرات کے چودھریوں کی فیملی، باعزت فیملی، پہلا گناہ نواز شریف نے یہ کیا کہ چودھریوں کو آپس میں تقسیم کر دیا، ان بھائیوں کو، اور اس کے بعد گناہوں پہ گناہ جاری ہیں۔ سیاسی گناہوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور پھر جو آج کیا گیا کہ جو مونس الہی کی اور پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی کے لیے جب ان کی گھر کی خواتین، مردوں کو کچھ کو انہوں نے قید کر دیا اور کچھ جو ہے انہوں نے پرچیز کر لیے، اور گھر کی خواتین جو دلیرانہ طور پہ ڈٹی ہوئی ہیں وہ فیملیز، کہ وہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں تو بالکل آر او کے دفتر کے دروازے سے ان کے کاغذ چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بے شرم نظام ہے، بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بندے سامنے نظر آ رہے، کسی بے شرم نے گرفتار نہیں کیا۔ یہ پہنچ جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آج، جن کے بھائیوں نے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کے وکیل صاحب آئے، کسی کا نمائندہ آیا، کسی کے اتھارٹی لیٹر لے کے کوئی آیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، اور پورے پاکستان میں یہ گرفتاری، اور بالخصوص سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ظلم جو ہے کے پی میں جاری ہے کہ وہ لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، بڑی وہ اس طرح کے جب واقعات ہو رہے ہیں تو میمز بھی بنتی ہیں، تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پہلے جب کوئی ٹیم یا بچہ جب میچ ہارنے لگتا تھا تو بلا لے کے بھاگ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلا لے کے یہ پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو کارٹون ان دنوں آ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گوشت والے کی دکان ہے اور کسائی کے پھٹے یا تھڑے کے نیچے سے کتا جو منہ میں ہڈی لے کے تو وہ بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس انداز سے مخالف وہ عمران خان صاحب کا انتخابی نشان لے کے بھاگے ہیں کہ وہ کتے کی مثال بھی دی جا رہی ہے، اور اس بچے، ناراض بچے کی بھی جو شکست خوردہ ہوتا ہے، شکست تسلیم جس نے کر لی ہوتی ہے، دلی طور پہ، دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، تو یہ اس وقت وہ سارے کے سارے جسمانی، ذہنی، روحانی طور پہ عمران خان سے شکست کھا چکے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یار اس طرح سے نہ کرو۔ بھائی مقابلہ کون سا ہوتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے کھڑے ہو کے، ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، پہلے اس کے بازو کاٹے، ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، اس کے بندے اتار لیے گئے، چھین لیے گئے، خوفزدہ کر دیے گئے، خرید لیے گئے، اور جو کھڑے ہیں ان کو الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت تک نہیں ہے۔ تو یہ کون سا الیکشن ہے؟ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا
کہ ایسا اگر ہوا تو ہم ایکشن لیں گے، یا آپ بے خبر ہو یا آپ بے شرم ہو، دونوں میں سے جو کچھ ہے۔ ویسے دوسری بات زیادہ اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے مائیں بہنیں جو اپنے مقتولوں کے لیے صرف انصاف لینے کے لیے آئے، جس طرح سے قادری صاحب کو دھرنا دینا پڑا ماڈل ٹاؤن کے مقتولوں کے لیے، جس طرح سے 4 حلقے کھلوانے کے لیے عمران خان کو دھرنا دینا پڑا 126 دن کا، اسی طرح سے جو بالاج بلوچ کے ورثاء ہیں وہ چند 100 لوگ بیچارے جو کئی دن کا سفر طے کر کے بلوچستان سے یہاں پہنچے، ان کو پہلے رات کی ٹھٹھتے ہی اس راتوں میں انہیں پانی سے دھویا گیا، مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، بچیوں کو مارا گیا، بزرگوں کو مارا گیا، نوجوان لڑکیوں کو مارا گیا، نوجوانوں کو مارا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا گیا کہ چھوڑ دیا گیا، نہیں چھوڑا گیا، جس کا بھانڈا احمد میر صاحب نے پھوڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب تانے دیتے ہیں ان کو سوکنوں کی طرح، کہتے ہیں کہ جب ہزارہ والوں کے ساتھ یہ ہوا تو یہ گروپ کہاں تھا۔ او خدا کا خوف کرو یار، آپ وزیر اعظم ہو، آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہو، شرم سے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کی یعنی یہ ترتیب اور ترکیب ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، یقین کیجیے باخدا اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، سندھ میں اور کے پی میں اور کشمیر اور گلگت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بلوچستان کا بلوچی کیوں ناراض ہے، وہ کیوں خفا ہے، وہ ریاست سے کیوں ناراض ہے، وہ کیوں پہاڑوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، کیوں بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے کہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، جو وزیر داخلہ تھا اور جو چیئرمین سینٹ انہی کا ہے، چیف جسٹس صاحب انہی کے ہیں، تو یہ رویے ان کے ساتھ اگر یہ ان حالات میں سارا اقتدار آپ کے پاس پاکستان کا اقتدار ہوتے ہوئے آپ کے رویے ان کے ساتھ یہ ہیں، تو ان مسکینوں کے ساتھ اپنے گاؤں گوٹھ میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے پہاڑوں میں، اپنے ان علاقوں میں، وہاں بنجر زمینوں میں وہاں کیا ان کا حال ہوتا ہوگا، آپ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا کرتے ہوں گے، اس کا سلوک ہم نے اسلام آباد کی ان سڑکوں پہ دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اور پھر جو افسر شاہی جو اس وقت وزیر ہیں وہ افسر شاہی والے ہیں نا، وہ سارے وہ افسر شاہی والے وزیر جب جاتے ہیں ان سے مذاکرات کے لیے، تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تحکمانہ انداز، جابرانہ انداز، متکبرانہ انداز، اور ان سے عجیب و غریب قسم کے فضول قسم کے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، اور یعنی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ بہت گنہگار ہو، آپ لوگ غدار ہو، آپ اس وطن کے غدار ہو، ریاست کے غدار ہو، آپ لوگوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی ہے، 250-300 بندے ہیں، خدا کا خوف کرو۔ اگر آپ ڈی چوک یا کسی اور جگہ کسی کو نہ پہنچنے دیں تو اس کے لیے بلوچوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ پہنچنے دیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب فلانے ہاؤس پہ بھی حملہ ہو گیا اور فلانے کیو پہ بھی حملہ ہو گیا اور فلاں پہ بھی ہو گیا، تو وہ وہاں لوگ کیسے پہنچے تھے؟ اگر آپ نے بلوچوں کو نہیں پہنچنے دیا تو باقی جو پہنچے وہ چیزیں ساری کھل کے سامنے اب آ رہی ہیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم پوری کی پوری پی ڈی ایم پیپلز پارٹی سمیت انتہائی سیخ پائے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت کیوں ملی، اور خاص طور پہ جو ججز کے جو ریمارکس تھے جو صفر کیس جسے سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا، وہ صفر کیس پہ جو کچھ وہاں سے جو کمنٹس ہوئے اس کے حوالے سے اس قدر سیکھ پائیں کہ وہ گالم گلوچ برگیڈ جو ہے اس وقت سامنے آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ پہ ایک دفعہ پھر وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے سیاسی طور پہ اور عملی طور پہ ان سب کی ہوا خارج کر دی ہے۔ میں سیاسی ہوا کی بات کر رہا ہوں، اور اس ہوا کے اخراج کے بعد ہواؤں کے رخ تبدیل ہونا شاید شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے صبح فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کو میسج دینے کے لیے شام کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انوسینٹ ہے، یہ معصوم ہے۔ وہ جو معصوم اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا انگریزی میں، جب ہم کسی ملزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انوسینٹ اسے کہتے ہیں، تو وہ اس کی اردو انہوں نے کہی، تو وہ اتنا برا ان کو لگا ان لوگوں کو کہ وہ جو لاڈلے اور سپر لاڈلے اور اصلی لاڈلے اور وڈے لاڈلے جو ہیں، وہ جو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تو لوگوں کو شمولیت کرواتے ہیں، لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، نہ تعلق واسطہ اس گورنر ہاؤس سے، نہ وہاں وہ سیاسی طور پہ جا سکتے ہیں ان الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد، شیڈول آنے کے بعد، لیکن ساری سہولت کاری ان کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن انہیں دکھ یہ ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے جا کے ضمانت کیوں ملی ہے۔
ناظرین، اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو مشورے ملنا شروع ہو گئے کہ تسی واپس چلے جاؤ، تسی واپسی دا ٹکٹ کٹوا کے تو نہیں آئے، لیکن ادھروں ون وے ٹکٹ تسی لے کے تسی واپس چلے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام والوں نے 70 صوبائی اور 40 قومی سیٹیں مانگ لی ہیں پنجاب میں، مولانا نے 5 قومی اور 20 صوبائی سیٹیں مانگ لی ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر کاف لیگ ہے، ان کو بھی انہوں نے سیٹیں دینی ہیں، اور نون لیگ اس وقت پریشان ہے، پشیمان ہے کہ اگر سیٹیں ان اتحادیوں کو جن کے ساتھ مل کے یہ 16 ماہ کی حکومت چلاتے رہے اور پاکستان کو ڈبو دیا، معیشت کو ڈبو دیا، ان کو سیٹیں دینی پڑی تو اپنے لوگوں کو کیا دیں گے؟ تو یہ تو دینی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدہ کر کے لائے تھے انہوں نے ان سے یہ سیٹیں دلوانی ہیں، اور ایک اس قسم کی اگلی پارلیمنٹ، باقی نظام تو اللہ کے پاس ہے، مالک کیا چاہتا ہے، لیکن ان کی جو اس وقت سوچ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے جس میں کسی کی اکثریت کوئی نہ ہو، بس تھوڑا حصہ سب کو ملے، تو ایسی صورت میں نواز شریف کو جو پارٹی کے اندر سے جو سینئر لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کوئی رستہ نکالیں واپسی کا، ورنہ جو ہم نے بیانیہ بھی اپنا چھوڑ دیا، وہ مجھے کیوں نکالا سے ختم کر کے تو اب بوٹ چاٹ والا بیانیہ آ گیا، اور اس صورتحال میں جو الیکشن اگر ہمیں ملتا بھی ہے، حکومت ملتی بھی ہے معمولی سی اکثریت کے ساتھ یا اتحادوں کے ساتھ، تو وہ چل نہیں سکے گی، حشر وہ ہوگا جو 16 مہینے میں ہوا ہے۔ اس سے بہتر تو تھا یہ کہ آپ باہر ہی بیٹھے رہتے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں سوری، تو وہ میاں صاحب پریشان ہیں، پشیمان ہیں، ان کے ساتھی بھی پریشان ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب یہ چھپکلی نگلنی پڑے گی، اب تھوک نہیں سکتے، آپ آ چکے ہیں، واپس نہیں جا سکتے، میدان میں کود چکے ہیں، اگرچہ اکیلے ہیں، کوئی آپ کا مقابل نہیں ہے، مقابلہ کرنے دیا ہی نہیں جا رہا کسی کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں، اور یہ پریشانی جو ہے ایک قدرتی پریشانی ہے۔ جب آپ ہواؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوائیں پھر اپنی مرضی سے چلتی ہیں، اور ہوائیں جو ہیں وہ لوگوں کے سینوں تک پہنچ چکی ہیں، اس لیے 70% سے لے کے 92 اور 98% تک مختلف حلقوں میں جو سروے آئے ہیں وہاں عمران ہے، عمران خان ہے، بلہ ہے، کپتان ہے، پاکستان کی آن بان اور شان ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ اسی لیے بھاگ رہے ہیں، آپ دوسرے صوبوں میں الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے کہیں سے سیٹیں نکال لی جائیں، اور آپ کو اپنے داماد کی سیٹ پہ آنا پڑا ہزارے میں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔